In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اور علی نبی کی طرح مہر میں مشیت ہے، علی نبی کی طرح انتخاب قدرت ہے، علی نبی کی طرح راز بزم وحدت ہے، علی نبی کی طرح کن فکا کی آیت ہے، ہزار جان گرامی فدا نام علی، علی منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی. اب میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا غازی عباس صاحب سے وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب کو پڑھنا آپ کا نمبر ہے سب تک یاد میں طالب بھائی سے پڑھوا دیجیے، طالب بھائی اگر آ رہا ہوں تو. طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی مبارک. اور مولا کی شان میں چاہنے سے سماعت فرمائیں کہ یہ کون جانے اور کہاں یہ فیصلہ ہوگا، یہ کون جانے اور کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا. کون جانے اور کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا. اور اذانوں میں علی آیا ہے تو کہتے ہو باطل، اذانوں میں علی آیا ہے تو کہتے ہو باطل، علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور سماعت فرمائے جو کہ ہم زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، اشعار جیسے بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. سنیے اپنی سماعتوں کو بلند کر کے کہ جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے، جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے، پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے. جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے، پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے. تو جسے نبی نے پکارا تھا، جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں، توجہ چاہتا ہوں، جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں، اسے جو ہم بھی پکارے تو پھر برا کیا ہے. تو زبان میسم تمار ہی بتائے گی، زبان میسم تمار ہی بتائے گی، شراب مدحت حیدر کا ذائقہ کیا ہے. شراب مدحت حیدر کا ذائقہ کیا ہے، شراب مدحت حیدر کا ذائقہ کیا ہے. زبان میسم تمار ہی بتائے گی، زبان میسم تمار ہی بتائے گی، شراب مدحت حیدر کا ذائقہ کیا ہے. تو کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی، کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی، کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی، بغیر عشق علی ہو تو فائدہ کیا ہے. عشق علی ہو تو فائدہ کیا ہے، بغیر عشق علی ہو تو فائدہ کیا ہے. سماعت فرمائے بغیر عشق علی ہو تو فائدہ کیا ہے. تو میری لحد میں علی سے کہا فرشتوں نے، میری لحد میں علی سے کہا فرشتوں نے، یہ آپ کا ہے تو پھر اس سے پوچھنا کیا ہے، یہ آپ کا ہے تو پھر اس سے پوچھنا کیا ہے. اور سماعت فرمائے دوسرا اشعار 1-2 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا کہ فصاحت ہو تو ایسی ہو، بلاغت ہو تو ایسی ہو، فصاحت ہو تو ایسی ہو، بلاغت ہو تو ایسی ہو، سلونی کا کرے دعویٰ خطابت ہو تو ایسی ہو.
हुकूमत हो तो ऐसी हो, अदालत हो तो ऐसी हो, हुकूमत हो तो ऐसी हो, अदालत हो तो ऐसी हो, हुकूमत हो तो ऐसी हो, अदालत हो तो ऐसी हो। तो अली की इब्तदा काबा, अली की इंतहा मस्जिद, अली की इब्तदा काबा, अली की इंतहा मस्जिद, विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो, विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। तो खरीदे मर्जी माबूद अपने नफ्स के बदले, खरीदे मर्जी माबूद अपने नफ्स के बदले, शबे हिजरत पुकार उठे तिजारत हो तो ऐसी हो, शबे हिजरत पुकार उठे तिजारत हो तो ऐसी हो। समाज फरमाया, अभी हमारे भाई पढ़ रहे थे कि मौला अली ने मरहब को दो हिस्सों में तकसीम किया, क्या अदालत थी? सुनिए, शबे हिजरत पुकार उठे तिजारत हो तो ऐसी हो, तो करेक वार में मरहब के दो टुकड़े बराबर के, करेक वार में मरहब के दो टुकड़े बराबर के, शुजाअत हो तो ऐसी हो, महारत हो तो ऐसी हो, हो तो ऐसी हो, महारत हो तो ऐसी हो। सुभान अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शायर कहता है कि जोर लहजे में अता हो रिफ़ते अफकार में, जोर लहजे में अता हो रिफ़ते अफकार में, मध करना है ज़बाने मीस हमें तम्मार में, जोर लहजे में अता हो रिफ़ते अफकार में, मध करना है ज़बाने मीस हमें तम्मार में। और कौन बागी रोकता है अब अली का तस्करा, कौन बागी रोकता है अब अली का तस्करा, देखना है कितनी ताकत है सलीबोदार में, देखना है कितनी ताकत है सलीबोदार में। और ताजे बातिल सरनेगू हो मेरी जुर्रत देख कर, ताजे बातिल सरनेगू हो मेरी जुर्रत देख कर, ज़लज़ला आ जाए कसरे जुल्म इस्तिकबार में, इस्तिकबार में। और मरहबो अंतर की नस्लें जान ले अच्छी तरह, सुभान अल्लाह, मरहबो अंतर की नस्लें जान ले अच्छी तरह, मरहबो अंतर की नस्लें जान ले अच्छी तरह। जोर कितना है गुलामे हैदर कर्रार में, मरहबो अंतर की नस्लें जान ले अच्छी तरह। जोर कितना है गुलामे हैदर कर्रार में, जोर कितना है गुलामे हैदर कर्रार में। और हम नकीबे अदले हैदर हैं ये कह दो जुल्म से, हम नकीबे अदले हैदर हैं ये कह दो जुल्म से। अब में मुख्तार और गुजर हैं गुफ्तार में, अश्र मजलूमों के कर सकते हैं, अश्र मजलूमों के कर सकते हैं जालिम को फना। काट वो रखी है खालिक ने, काट वो रखी है अपने सब्र की तलवार में। और हमको हासिल है, हमको हासिल है, हमको हासिल है सदा से हक बयानी का शरफ, हमको हासिल है सदा से हक बयानी का शरफ। हम अदा देते रहे हैं कुफ्र के दरबार में, हम अदा देते रहे हैं कुफ्र के दरबार में। और लब पे है जिक्रे अली अफसर कटे या फिर ज़बान, लब पे है जिक्रे अली या लब पे है जिक्रे अली अफसर कटे या फिर ज़बान। कुछ न कुछ है नज़र करना हुस्न की सरकार में, कुछ न कुछ है नज़र करना हुस्न की सरकार में। आइए हज़रात इन अशार के साथ मैं इंतजार हूँ आली जनाब मौलाना आज़म अमलवी साहब से को तशरीफ लाएं। आप हज़रात से गुजारिश है मिलजुल कर बाआवाज़ बुलंद सलावत से इस्तक़बाल फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले इस्लाम की मुक़द्दस बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि पैगाम में आए तो मैंने बता दिया था, मैंने गलती से उन्हें बता दिया था कि मैं ये पढ़ने वाला हूँ और उन्होंने तज़किरा कर दिया। खैर, जितने जाफर जलालपुरी साहब का मरहूम का कलाम है, 5 शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। समाज कीजिएगा कि मेरे सलवात का सहारा दें। मतलब आपकी खिदमत है। झूठों की गवाही मत, क्या बात है, वाह वाह, उतार दिया। झूठों की गवाही मत मानो,
بدنام عدالت ہوتی ہے، سبحان اللہ، جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے، حقدار کا حق جب چھینتا ہے، جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے، حقدار کا حق جب چھنتا ہے، اللہ کی لعنت حقدار کا حق جب چھنتا ہے۔ اور بس ایک علی ہے دنیا میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا، بس ایک علی ہے دنیا میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، تو یہ آل نبی کی الفت ہے، ہر ایک کو کیسے مل جائے یہ آل نبی کی الفت ہے، ہر ایک کو کیسے مل جائے، ملتی ہے اسی کو بس جس کے نطفے میں ملتی ہے اسی کو بس جس کے، تو شہزادی عصمت زہرا کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا، جب ان کی کنیزہ فضا کی ہر بات میں کنیزہ فضا کی ہر بات میں آیت ہوتی ہے، دنیا کو عطا سب کچھ کر کے مانگا نہ کبھی کچھ دنیا سے، دنیا کو عطا سب کچھ کر کے مانگا نہ کبھی کچھ دنیا سے، آ جاتی ہے ہر شے جنت سے جب ان کو ضرور آ جاتی ہے ہر شے جنت سے، جھوٹوں کی گواہی آ جاتی ہے ہر شے جنت سے جب ان کو ضرور آ جاتی ہے ہر
جنت سے جھوٹوں کی گواہی مت مان مولانا اعظم املوی صاحب پیمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر، دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر، درس احکام و شریعت کی جگہ ہے منبر، یعنی اعلان ولایت کی جگہ ہے منبر۔ یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے منبر، یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے منبر۔ جو بھی منبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے، جو بھی منبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے۔ اور جگہ کے لیے شمع زوبار ہے، یہ جادہ ایمان کے لیے قابل فخر ہے، یہ کتنا مسلمان کے لیے یہ بنایا گیا ذکر شہ مرداں کے لیے، یہ بنایا گیا ذکر شہ مرداں کے لیے۔ امتحان گاہ محبت ہے کوئی سیج نہیں، منبر سید لولاک ہے اسٹیج نہیں، منبر سید لولاک ہے اسٹیج نہیں۔ اور اس سے ٹکرائے تھے جو اہل حکومت نہ رہے، جو سمجھتے تھے اسے مال غنیمت نہ رہے، کی تھی جن لوگوں نے مولا سے بغاوت نہ رہے، مانگنے آئے تھے منبر سے جو بیعت نہ رہے، مانگنے آئے تھے منبر سے جو بیعت نہ رہے، منبر مدحت اولاد پیغمبر نہ بکا، کرسیاں بک گئی مظلوم کا منبر نہ بکا، کرسیاں بک گئی مظلوم کا منبر نہ بکا۔ اور یا علی کہہ کے قدم رکھتے ہیں اس پر ہم لوگ، کرتے ہیں تذکرہ آل پیغمبر ہم لوگ، دیتے ہیں داد سخن آیتیں پڑھ کر ہم لوگ، چند زینوں کو سمجھتے نہیں منبر ہم لوگ، چند زینوں کو سمجھتے نہیں منبر ہم لوگ۔ نقش ایمان یقین اور جلی ہوتا ہے وہی منبر ہے جہاں ذکر علی ہوتا ہے، وہی منبر ہے جہاں ذکر علی ہوتا ہے۔ اور مدحت شبر شبیر سناؤ اس پر، مقصد سید مظلوم بتاؤ اس پر، بعمل بن نہیں سکتے تو نہ آؤ اس پر، بعمل بن نہیں سکتے تو نہ آؤ اس پر، بعمل بن نہیں سکتے تو نہ آؤ اس پر۔ اور مسخروں کی طرح کرتب نہ دکھاؤ اس پر، نئے چہرے نظر آئیں گے پرانے چہرے، زید دیتے نہیں منبر پہ زنانے چہرے، زید دیتے نہیں منبر پہ زنانے چہرے۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں گزار ہوں علی جناب مولانا منتظر گزارش میں ذکر بہادر سلوات سے استقبال فرمائیں۔ کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، مصطفیٰ کے بھائی کی محفل مسرت ہے، باوفا یہاں بیٹھے بے وفا نکل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب علی سے ہے نفرت تو میں کیا کروں، تم پہ پڑتی ہے لعنت تو میں کیا کروں،
جب علی سے ہے نفرت تو میں کیا کروں، تم پہ پڑتی ہے لعنت تو میں کیا کروں، بغض حیدر میں دن رات جلتے رہے، الٹی سیدھی نمازیں بھی پڑھتے رہے، بغض حیدر میں دن رات جلتے رہے، الٹی سیدھی نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور انگوٹھی بھی خیرات کرتے رہے، پھر بھی آئے نہ آیت تو میں کیا جب علی سے ہے نفرت تو میں کیا کروں، تم پہ پڑتی ہے لعنت تو میں کیا کروں، چھوڑ دی حرص دنیا میں راہ عمل، رنگ بدلا کیے پاک موقع محل، چھیڑ دی بغض حیدر میں جنگ جمل، تم کو بہکائے عورت تو میں کیا جب علی سے ہے نفرت تو میں کیا کروں، تم پہ پڑتی ہے لعنت تو میں کیا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اشعار پیش کر رہے تھے علی جناب مولانا منتظر مہدی صاحب، اور ایک غیر مسلم شاعر جس کا شعر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس سلسلہ نظم کے ہمارے مقطع یعنی علی جناب مولانا کاشف رضا صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہزار اشک ہوں آنکھوں میں دریا ہو نہیں سکتا، ہزار اشک ہوں آنکھوں میں دریا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی جلوہ ہو خالد سا جلوہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی جلوہ ہو خالد سا جلوہ ہو نہیں سکتا، اور علی کے ماں سوا انسان کوئی بھی ہو اے ماتھر، علی کے ماں سوا انسان کوئی بھی ہو اے ماتھر، خدا کے گھر میں مر سکتا ہے پیدا ہو نہیں سکتا، خدا کے گھر میں مر سکتا ہے پیدا ہو نہیں سکتا۔ میری گزار ہے علی جناب مولانا کاشف رضا صاحب سے کو تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دنیا علی کی ہے یہ زمانہ علی کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا علی کی ہے یہ زمانہ علی کا ہے، دنیا علی کی ہے یہ زمانہ علی کا ہے، میں ہی نہیں زمانہ دیوانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا علی کی ہے یہ زمانہ علی کا ہے، میں ہی نہیں زمانہ دیوانہ دیوانہ علی کا ہے، اور اسے بطور خاص کے سائل درے علی سے دنیا میں بے مثال، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بھینی بھینی بوئے گل اور ہلکی ہلکی چاندنی، واہ واہ سبحان اللہ، یہ چار مصرے سماعت فرمائیں کہ
भीनी भीनी बूए गुल और हल्की हल्की चांदनी वाह वाह सुभान अल्लाह भीनी भीनी बूए गुल और हल्की हल्की चांदनी कैफ से लबरेज है तेरा रजब की चांदनी लबरेज है तेरा रजब की चांदनी और हो मुबारक तुमको ये शब फातिमा बिनते असद वाह वाह सुभान अल्लाह हो मुबारक तुमको ये शब फातिमा बिनते असद चाँद अपना रात अपनी अपने घर की चाँद सुभान अल्लाह अपना रात अपनी अपने घर की चाँद भीनी भी एक नारे सलवात चार मिसरे उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़मीर हसन साहब के ज़मीर हसन साहब सुना हुआ होगा जवादिया में मिसर तरह हुआ था मेरा याद नहीं लेकिन चार मिसरे समाप्त करवा ले कलाम तो बहुत लंबा था लेकिन यही चार मिसरे कि नबी की तारीख मोतबर में नबी की तारीख मोतबर में निशान फतह हो ज़फ़र नबी की तारीख मोतबर में निशान फतह हो ज़फ़र न होता वजूद हैदर अगर न होता तुम्हारे का कोई सर न होता नबी की तारीख मोतबर में निशान फतह ज़फ़र न होता वजूद हैदर अगर न होता तुम्हारे का कोई सर न होता तुम्हारी नीयत जो ठीक होती तुम्हें रहे मुस्तकीम मिलती तुम्हारी नीयत जो ठीक होती तुम्हें रहे मुस्तकीम मिलती तुम्हारा सर जान नमाज पर भी इधर न होता उधर न होता तुम्हारा सर जान नमाज पर भी इधर न होता उधर न होता वजूद हैदर अगर न होता तुम्हारे का कोई सर न होता सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेहतरीन अशार पेश कर रहे हैं सुभान अल्लाह जनाब मौलाना काशिफ रज़ा साहब। अब यहीं पर नज़्म का सिलसिला तमाम हुआ और आइए अब मैं फ़ज़ाइल
مناقب امیر المؤمنین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد عقیل صاحب قبلہ معروفی سے کہ وہ روضہ افروز ممبر ہوں اور آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں. محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال الحاطف طوبى لمن أحبه وأطاعه وويل لمن أبغضه وعصاه. ایک صلوات پڑھنے پر محمد اللهم صل على محمد وآل. کم سے کم ایک شاعر کے برابر تو وقت لے سکتا ہوں جی. ایک بہت زیادہ زحمت نہ دوں گا. بغیر کسی تمہید کے چند باتیں عرض کروں اور میرے اعتبار سے 10 منٹ کے اندر گفتگو کو سمیٹ دوں گا. 2 روایت پڑھوں گا اور یہ بھی روایت کا ایک فقرہ ہے. سب سے پہلی بات اس ترتیب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ ملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغدیر میں لکھا ہے کہ علماء شیعہ میں سے بزرگ ترین علماء میں 50 علماء ایسے ہیں اور علماء اہل سنت سے 16 معتبر عالم دین جو اس بات کو مسلم جانتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، جس کو ناسخ التواریخ نے لکھا ہے کہ لم یولد قبلہ ولا بعدہ مولود فی البیت. نہ مولا سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی مولا کائنات کے بعد کوئی پیدا ہوا ہے. یہ مولا کائنات کا امتیاز ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی محبت ایمان کی پہچان ہے. اللہ کے نبی نے کہا دنوت من ربی وَكُنْتُ كَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اپنے اللہ سے اتنا قریب ہوا جیسے قاب قوسین او ادنا کی منزل تک پہنچا. فَكَلَّمَنِي بَيْنَ جَبَلَيْ الْعَقِيقِ. تو عقیق کے 2 پہاڑوں کے درمیان اللہ نے مجھ سے گفتگو فرمائی. فقال یا احمد خلقتک وعلیا من نوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد میں نے آپ کو اور علی کو اپنے نور سے پیدا کیا. وخلقت هذین الجبلین من نور وجہ علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے اللہم صل علی محمد. علی کے چہرے کے نور کی برکت سے، سبحان اللہ. علی کے چہرے کی نور کی برکت سے یقیناً پورا وجود نور ہے. اللہ نے کہا اپنے نور سے پیدا کیا ہے. تو نور الہی وہ نور ہے کہ حضرت موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہے، وہ نور الہی جب اللہ کا نور تجلی ہوگا تو قرآن نے کہا صعق موسیٰ. صعقہ بے ہوش ہو گئے. فلما افاقہ کی لفظ سے کہا فخلقت هذین الجبلین من نور وجہ علی ابن ابی طالب. اور پھر اللہ نے کہا فبعزتی وجلالی انی خلقتہما
علامتن بین خلقے، میں نے ان دو پتھر کو علامت بنا دیا ہے اپنے مخلوق کے درمیان، یعرف بہل المؤمنون، اس پتھر کے ذریعے سے مومنین پہچانے جائیں گے، اس پتھر کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد حدیث اس روایت کا فقرہ یہ ہے کہ وَأَقْسَمْتُ بِعِزَّتِي عَلَى نَفْسِي حَرَّمْتُ النَّارَ، کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں نے جہنم کو حرام کر دیا ہے اس کے اوپر، عَلَى الْمُتَخَتِّمِ بِالْعَقِيقِ، وہ انسان جو عقیق کی انگوٹھی پہنے ہو، مگر صرف عقیق کی انگوٹھی پہننا کافی نہیں ہے، عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ ساتھ اذا تولا علی ابن سبحان اللہ سبحان اللہ، علی سے پیدا کیا سبحان اللہ۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت، تاکہ میں اپنے وقت سے ہی اتر جاؤں اور زیادہ زحمت، دوسری روایت میں یزید ابن قعنب راوی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں تھا، عباس ابن عبد المطلب تھے اور اہل مکہ تھے، ہم سب کے سب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں فاطمہ بنت اسد آ گئی، اور فاطمہ بنت اسد اس بات کو بھی نقل کروں کہ مولائے کائنات اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کا فرق ہے، 30 سال کا، وہ ایک عام الفیل، آپ 30 عام الفیل میں۔ اور یہ بات اصول کافی میں ہے، جہاں پر مولائے کائنات کی ولادت کا تذکرہ ہے، وہاں کے اوپر ہے کہ ان فاطمہ بنت اسد جاءت الی ابی طالب لتبشرہ بمولد النبی، یعنی سن ایک عام الفیل میں نبی گرامی کی جب ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد آئیں جناب ابی طالب کے پاس۔ کیوں آئی تھی؟ تاکہ نبی گرامی کی ولادت کی بشارت دیں، تو آئی تھی نبی کی بشارت دینے۔ تو وہاں کے اوپر اس اصول کافی میں لکھا ہوا ہے فقال ابو طالب نے کہا اصبری سبتن، سبت سین بے تے، اور پھر وہاں لکھا ہے السبت 30 سنتن، یعنی ایک سبت 30 سال کا ہوتا ہے۔ کہا اس بیری سبتن، اے فاطمہ 30 سال صبر کرو، ابشرو کا بمثل ہی الا النبوہ، ابشرو کا، تم اس مولود کی بشارت دینے آئی ہو، ابشرو کے بمثل ہی الا النبوہ، کا ایک ایسے بچے کی بشارت دیتا ہوں جو بالکل اسی مولود کی طرح ہوگا، فرق یہ ہوگا کہ یہ نبی ہے وہ نبی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ یزید ابن قعنب کہتے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، فاطمہ بنت اسد آ گئی، وقد اخذها الطلق، الطلق یعنی درد ولادت ظاہر ہوا، تو اللہ کی بارگاہ میں وحی کے اوپر انہوں نے عرض کیا یا رب انی آمنۃ بک وبما جاء من عندك من رسل وكتب وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وإنه بن العتيق۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم خلیل کی باتوں پر ایمان رکھتی ہوں جس نے بیت عتیق کو بنایا، اور جو میرے شکم میں جو بچہ ہے معافی بطنی، اس کا واسطہ میری ولادت کو آسان کرے۔ یزید بن قعنب کہتا ہے کہ دروازے کے بغل یعنی بالکل پشت کی جو دیوار ہے، خانہ کعبہ اگر یہ ہے، یہاں کے اوپر دروازہ ہے تو اس کو کہیں گے دروازے کی پیچھے کا، اس دیوار میں شگاف ہوا، فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی اور ہماری نظروں سے غائب ہو گئی، اور ہم گئے کہ جا کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ جو تالا لگا ہوا اسے کھولیں تو تالا کھل نہ رہا تھا، تو ہم سمجھ گئے کہ اس میں امر الہی دخیل ہے، یہ اعجازی بات ہے، لہذا ہم گئے۔ فخرجت رابع، چوتھے دن نکلی ہیں
खरजत बादर राबे की लफ्ज है, चौथे दिन के बाद निकली। वह बेयदिहा अमीरुल मोमिनीन, और उनके हाथ में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। और फातिमा बिनते असद ये कह रही थी, जिस रिवायत को मैंने पढ़ा वहां के ऊपर फातिमा बिनते असद ये फजीलत और ये अपने कमाल को बयान कर रही थी कि मुझसे पहलों जितनी भी औरतें थी मैं उन सब से अफजल हूँ। क्यों अफजल हूँ? पहली बात ये कि आसिया बिनते मुजाहिम मख्फी तौर पर इबादत करती थी। मरियम बिनते इमरान जाकर खजूर का दरख्त हिलाया तब ताज़ी खजूर गिरी। तवज्जो करने की जरूरत है। उन्हें खुले तौर पर इबादत करने का मौका न मिला आसिया बिनते मुजाहिम को। मरियम बिनते इमरान को खजूर मिली मगर उन्हें खजूर का दरख्त हिलाना पड़ा। मगर मैं खाने काबा के अंदर गई तो मुझे बहिश्ती मेवे वहां के ऊपर मिले। हाँ, मुझे बहिश्ती मेवे वहां के ऊपर मिले। और जब मैं चौथे दिन खाने काबा से बाहर निकल रही थी और मेरे हाथ में अली मुर्तजा थे तो एक हातिफ की आवाज आ रही थी, या फातिमा सम्मी है अलीयन फहुवा अलीयुन। फातिमा इस औरत का नाम अली रखते ना, सम्मी है अलीयन फहुवा अलीयुन। और ये अली और का हातिफ ये कह रहा था कि खुदा का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, ये वो बच्चा है जिसको मैंने अदब सिखाया है। अदब मैंने इसे सिखा कर भेजा है, मैंने इसे इल्म सिखाया है। और यही वो बच्चा है जो आगे चल के मेरे घर से बुतों का खातिमा करेगा और इस खाने काबा की छत से अजान देगा और तकदीस व तमजीद करेगा। और वो हातिफे गैबी ये कह रहा था, जो मैंने फिकरा पढ़ा था, हातिफे गैबी ये कह रहा था, तूबा लेमन अहब्बहू व अताअह। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके दिल में अली इब्न अबी तालिब व वैलुन लिमन अबगदहू व असाहू। इसीलिए जब जनाबे अबू तालिब पहुंचे हैं खाने काबा के पास, वहां के ऊपर भी ये अशआर मौजूद हैं, या रब्बी या जल गसक़ तुझी, ऐ अल्लाह और ए तारीख रातों के रब, वल कमरिल मुबतलजिल मुसीये, ये दरख्शां कमर के पैदा करने वाले खुदा, बय्यिन लना मिन हुक्मिकल मक़ज़ी माज़ा तरा फी इसमें ज़स्सबी। अबू तालिब ने ये कसीदा पढ़ा था, ए अल्लाह इस बच्चे का नाम तू ही बता, मैं अपने इस बच्चे का नाम क्या रखूं। 42 साल पैगंबर पाक की हिफाजत की है, उसे अबू तालिब कहा जाता है। 15,000 से ज्यादा दिन जिस इंसान ने पैगंबर पाक का तहफ़्फ़ुज़ किया वो अली मुर्तज़ा के वालिद हैं। माज़ा तरा फी इसमें ज़स्सबी, इस बच्चे का मैं नाम क्या रखूं, या अल्लाह तू ही बता, तू ही बता इस बच्चे का नाम क्या रखूं। तो आवाज़ गैबी आई, आवाज़ गैबी आई जो कह रही थी, इन्नस्महु मिन शामिख़ अलीयन, कहा इस बच्चे का नाम अली रखा जाएगा। अलीयुनुश्तुक़्क़ मिनल अलीय, सुभान अल्लाह, अली वो नाम है जिसको मैंने अपने नामे गिरामी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात, अली मुर्तज़ा उस ज़ाते गिरामी को कहते हैं जिनके वालिद को अबू तालिब कहा जाता है और जिनकी मातरे गिरामी को फातिमा बिनते असद कहा जाता है, जिनके लिए इब्न अबिल हदीद मुतज़ली ने कहा है कि तारीख में दो इंसान का किरदार बहुत अहम है, एक बाप और एक बेटा। बाप ने मक्के में पैगंबर इस्लाम की हिमायत की और बेटे ने मदीने में। तो बाप और बेटे का यानी अबू तालिब और अली मुर्तज़ा का किरदार ना होता तो इस्लाम अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाता। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारगाह में दुआ गो हूँ के इस मुक़द्दस और मुबारक और पुरमसरत मौके के ऊपर सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में
قبول فرمائے اور ہمیں اس عبادت کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے اور اس بابرکت اور نورانی اور مسرت موقع کے واسطے سے اور اس ماہ مبارک کے رجب کے برکت اور اس کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک دنیا سے مشکلات کا خاتمہ فرما دے اور اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما دے، حاضرین مجلس کے حاضرین محفل کی مشکلات کو برطرف فرما دے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمیشہ اور ہر لمحے کسی بھی لمحے اہل بیت اور قرآن سے جدا آخر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور خاص طور سے امام زمانہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ شرف اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت